السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول۔ ہما قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، وحدانیت، یکسانیت، اکیلے وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود برحق ہے۔ جو صرف انسانوں کی ہی نہیں، تمام جانوروں کی ہی نہیں، بلکہ ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، جس بھی زبان میں پکارتی ہے، سب کی بیک وقت سنتا بھی ہے اور سب کی روزی پوری بھی کرتا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، اطیب الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میری ایک عادت ہے کہ خطبہ جمعہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ بارہا حدیث ذکر کرتا ہوں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ابخل الناس، صحیح حدیث ہے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جائے اور وہ درود بھی نہ پڑھے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو آپ نے
اس حدیث پر اللہ کی توفیق سے ساری زندگی عمل کریں۔ رحمتیں ہوں خلفائے اربعہ پر، صحابہ کرام پر، ائمہ دین پر، اللہ کے ولیوں پر، اور آپ کے میرے عزیز و اقارب، والدین، اساتذہ کرام جو اس دنیا سے فوت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ آپ یہاں میرے سامنے موجود ہیں اور میں آپ کا مستقل خطیب نہیں، پہلی بار ملاقات کا موقع میسر آیا۔ ایک چیز وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی ہمیں اس زندگی میں بالخصوص جب تمام اقوام عالم اسلام اور مسلمانوں سے ٹکر لینے پر نہیں بلکہ ختم کرنے پر تلی ہے، تو آج مجھے اپنی چھوٹی سی سوچ کو بہت بڑا کرنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا وسیع کرنا پڑے گا، اپنے درف کو بہت اعلیٰ قسم کا معیاری بنانا پڑے گا۔ وہ سوچ رکھنی پڑے گی کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی میری سوچ کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہو جائے۔ انگریزی زبان کی کہاوت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو سوچیں ہیں نا، یہ جو خواہشیں ہیں، یہ خیالات، یہ آزاد ہیں۔ آپ یہاں جتنے میرے سامنے بزرگ بھائی اور ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کے اپنے خیالات ہیں، اپنے آپ کے تصورات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله۔ یہ پورا جسم بڑا معزز ہے، رب کائنات نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ چہرہ بڑا معزز ہے، اس پر مارنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ چہرہ پورے جسم میں سب سے معزز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تمام جسم کے اعضاء میں سے دل سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو پوری باڈی ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ آپ اس کی مثال لیں کہ آپ BMW گاڑی نکلوا کے لائے ہیں، ڈرائیور 40 سالہ اس کا تجربہ ہے، لائسنس یافتہ ہے، روڈ بالکل کارپیٹ ہے، وہ بالکل سپر ہائی وے ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس گاڑی کا انجن ہی خراب ہے، تو وہ گاڑی چلنے کے قابل ہے؟ ظاہری جتنی ٹیپ ٹاپ ہو، جتنا اوپر سے لباس ہو، جتنا اچھا میرا گھر اور جتنا اچھا معاشرے میں میرا اسٹیٹس ہو، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہوں، لیکن میرا دل اندر سے غلیظ ہے، دل اندر سے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ جو دل خواہشوں کا مرکز ہے، اس سے خواہشات اور اٹھتی ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے قریب نہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بس یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک طالب علم کا ایک نقطہ آپ کو دینے آیا ہوں آج، کہ آپ نے صرف اس کو فوکس کرنا ہے کہ اس زندگی میں میری خواہش، میری سوچ کیا ہے۔ آپ اور میں ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں خواہشات، تصورات، خیالات کی تکمیل کے لیے۔ میری اور آپ کی کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ آئیے امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھیے، آرزو دیکھیے، تمنا دیکھیے
کیونکہ یہ فطری اصول ہے، جو چیز میری خواہش میں ہے، میری دلی تمنا ہے، میں اسی کے پیچھے بھاگوں گا، پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ پوری دنیا میں کچھ ہوتا رہے، کوئی مرتا ہے مرتا رہے، کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے آتا رہے، کسی نے کچھ بھی ہونا ہے، میری خواہش یہ ہے میں نے اپنے ٹارگٹ پر پہنچا، میں جو اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک میری خواہش ہے، ایک آپ کی خواہش ہے، ایک آپ کی آرزو ہے۔ آئیے ہم دیکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے، اس نقطے کو سمجھ کر اٹھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی طائف میں گئے، آپ 3 سرداروں کے پاس، اس وقت کے جو سب سے پاپولر شخصیات تھے اس کے پاس گئے۔ عبد یالیل بہت بڑا سردار، آپ نے کہا میں حسب میں، نسب میں، شرافت میں، دیانت میں، امانت میں، ظرافت میں، لطافت میں تم جانتے ہو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میں آج تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ بات اس نے سنی، بات سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ نے میری بات نہیں مانی، ایک میری خواہش ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں میری پیٹھ پیچھے لوگوں کو یہ نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور میں نے انہیں خالی لوٹا دی۔ اس نے بات نہیں مانی۔ پھر آپ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، ظلم در ظلم انہوں نے دعوت کا بھی انکار کیا، جنت کے پروگرام کا بھی انکار کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لہولہان ہو چکے ہیں، آپ کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس حال میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور آپ کو کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آج رب کائنات نے مجھے حکم دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، جس طرح چکی کے 2 پاٹوں میں گندم جاتی ہے، پس جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقطہ خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے، اب آپ وہاں نوٹ کیجیے کیا خواہش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرشتہ موجود ہے، مجھے آپ کہیں ان کو پیس کے رکھ دوں، ان کی نسلوں کو ختم کر دوں، انہیں سب کو تہس نہس کر دیتا ہوں تا قیامت لوگ مثال دیا کریں گے۔ آپ کو انہوں نے جو تکلیف دی ہے رب کائنات کے حکم سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خواہش ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں انہیں کچھ نہیں کرنا، میری خواہش یہ ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ جب تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تو پھر میری قوم کو بھی ہدایت دے دے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں کوئی پریڈ جسمین نہیں، تعصب نظریے والا بندہ نہیں، میں نے تو ان کو جہنم سے آزاد کروانا ہے۔ میری خواہش یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے نکل کر، جہنم کے گڑھوں سے نکل کر، شرک اور ضلالت کے گڑھوں سے نکل کر ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بن جائیں، اپنے ماتھے، پیشانی اور جبی کو تیرے آگے جھکانے والے بن جائیں۔ ربا اگر نہیں مانتے تو نہیں مانتے، پھر بھی میری خواہش یہ ہے اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کے اوپر ناراضگی نہ کر، ان سب کو ہدایت دے دے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کان رجلن، ایک بچہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر الفاظ سنیے، ایک بچہ ہے یہودین کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھا، یہودی لڑکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بڑا عرصہ ہوا بچہ غائب ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ ہاں وہ بچہ بیمار ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف کون ہے؟ یہودی ہے، داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے، کتنا فرق ہے نوٹ کیجئے۔
وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، اللہ یعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، داعی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا نظریے کا زمین آسمان کا فرق ہے، ایک انہیں خدا گاڈ سمجھتا ہے، دوسرا انہیں اس خدا کا بندہ سمجھتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے، آپ آتے ہیں بچے کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے، میں تو سب اولیاء اتقیاء صلحاء انبیاء سب کا سردار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر علی، اور لوگوں میں تمام کائنات کا سردار ہوں اور فخر پھر بھی نہیں کرتا۔ آپ گئے ہیں، تیمارداری کی ہے، حال حوال پوچھا ہے، بیمار پرسی کی ہے، اب آپ بچے کو سرانے کے قریب کھڑے ہو کے ایک جملہ کہتے ہیں اے بیٹے قل لا الہ الا اللہ، یہ ایک جملہ تو ایک مرتبہ پڑھ دے، تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، یہ تجھے جملہ فائدہ دے سکتا ہے۔ فنظر الی ابیہ، بچے نے فوراً اپنے ابا کی طرف ایسے دیکھا، باپ نے کہا اطع ابا القاسم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم کی اطاعت کر۔ فوراً بچے نے یہ جملہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، آپ ابھی نکلے ہی تھے، آپ نے جاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ دعائیہ جملہ، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف ہے اس ذات کی جس ذات نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ خواہش ہے میرے پیغمبر کی، یہ خواہش ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا چچا ہے، ابو طالب ہے، عبد المطلب ہے، آپ کے عزیز و اقارب، کوئی آپ کو پتا چلتا؟ رات میں علماء کی مجلس میں تھا، یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو دعوت دینے گئے، اسلام نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس نے دیکھا اونٹ پر بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سن، اس نے اونٹ دوڑانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، وہ اونٹ دوڑاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو سفیان میری بات سن، وہ پھر اور جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دڑکی لگا دی ہے، وہ اور دوڑاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، آخر میں وہ رک کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بات کبھی نہ سنتا لیکن مجھ سے تیرا دوڑنا برداشت نہ ہوا، اب بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ آرزو دیکھیے، خواہش دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلی تمنا کیا رکھتے ہیں، کیا ہو جائے؟ آپ کی میری بھی تو آرزو ہوگی، میرے بھی آپ کے خیالات ہوں گے، میرے بھی اور آپ کے بھی آرزو ہو، تمنائیں ہو سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح آپ سب سے اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کی سوچ، آپ کی دعوت، آپ کی فکر بھی سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ دیکھیے۔ اب آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے افضل ترین طبقہ صحابہ کرام کا، میں کس کس صحابی کی آپ کو مثال دوں؟ بس چند چیدہ مثالیں ہر ادوار سے ذکر کروں گا تاکہ آپ میرا نقطہ سمجھ سکیں کہ انسان کو جتنی بڑی سوچ ہوگی اس کی، اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس کو اتنی بڑی وسعت عطا فرمائے گا۔ کب تک ایک مسلمان مینڈک کی سوچ سوچے گا؟ کب تک ایک چھوٹے سے کنویں میں رہے گا؟ جس طرح اسلام پوری اقوام عالم کے لیے آیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے عیسائیت نے بڑا دنیا میں
ہلہلہ مچایا تھا، بڑا ببانگ دہل اعلان کیا تھا، یہودیت نے بڑا کام کیا۔ آج بھی ایک تعصب نظریے کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی پر تلا ہوا ہے، لیکن اس نے تمام لوگوں سے لادینیت سے آپس میں صلح کر لی ہے۔ ٹھیک ہے ہم نہیں دعوت دیتے یہودیت کی، ٹھیک ہے لادینیت کہتی ہے نہ آؤ ہم تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ ادھر سے عیسائیت کے دائی پادری جمع ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں تمہارے سے جنگ کرتے۔ ٹھیک ہے نہ عیسائیت ہونی چاہیے نہ یہودیت ہونی چاہیے، اب یہ لادینیت آئی ہے، لادینیت تیسرے پلیٹ فارم پر گئی ہے اور وہ اسلام ہے، اسلام کو دعوت دیتی ہے۔ اسلام دیکھ پہلے سابقہ دیان عیسائیت نے بھی میرے سے صلح کر لی ہے کہ دنیا کے اندر آج تھنک ٹینک پاور جمع ہو چکے ہیں اور وہ سارے اس بات پر جمع ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دین نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریلیجن نہیں ہونی چاہیے، ہر بندے کا اپنا ایلیسز ہوگا، جب چاہے عمل کر لے، ہر بندے کی اپنی لائف ہے، کوئی کسی کو مذہب کا پابند نہیں قرار دے سکتا۔ اسلام تیرا کیا نقطہ نظر ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے میں لادینیت کے خلاف شروع میں بھی کھڑا تھا، تاریخ میں بھی کھڑا ہوں اور تا قیامت کھڑا رہوں گا۔ لادینیت کے خلاف ایک ہی مذہب ہے اور وہ اسلام ہے، ہمیشہ جو سب کے باطل کے سامنے ٹکر اس نے لی ہے اور اللہ قیامت تک اس کو باقی بھی رکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ اسلام کی سوچ اعلیٰ ہے۔ اسلام نے رنگ، نسل، قوم، زبان، علاقہ، پاکستانی، افغانستانی، نورستانی، بلتستانی، کازکستانی، یہ کیا تم نے بانٹ رکھی ہے تقسیم؟ عربی ہے، عجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، یہ کیا تقسیم ہے؟ اللہ او لوگوں خبردار، حجۃ الوداع ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں سنو تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، اور لا فضل لعربی علی جمیع، کوئی اللہ کے ہاں افضل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، بوریا نشیں ہو، تو آپ کی دکانوں میں آ کر وہ کندھے پر آپ کو سامان پہنچاتا ہو لیکن اللہ کی عقیدے کو سمجھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ گدھا گاڑی چلاتا ہو، چاہے وہ موچی ہو، اللہ کے ساتھ اس کا لنک ٹھیک ہے، عقیدے توحید اس کے پاس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے، 5 وقتی نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، سود کے قریب نہیں جاتا ہے، زبان سے جھوٹ نہیں بکتا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اس سید زادے سے، اس قریشی سے، اس ہاشمی سے افضل ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من بطأ به عمل لم يسرع به نسب، جس بندے کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو کسی کا حسب نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ سوچ ہے اسلام کی، آردو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھی۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ دیکھی۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرتے جس طرح میرے سامنے خلیفہ بن گئے، آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لوگ جمع ہیں، فرمایا بھائی خواہش کرو۔ ایک کہتا ہے آپ کی کیا خواہش ہے؟ ایک نے کہا میری خواہش ہے اللہ مجھے سونا دے دے زمین بھر کے اور یہ سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دو، قربان جا قربان۔ آپ نے سوچا یہ سوچ اور یہ فکر کتنی اعلیٰ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ہاں بھئی آپ کی کیا خواہش ہے میرے ساتھیوں؟ میری خواہش ہے اللہ زمین بھر کر چاندی دے دے اللہ کے راستے میں قربان کر۔ ہاں بھئی آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ یہ دے اور اللہ کے دین پہ قربان کرو۔ قربان جا قربان، قربان جا قربان۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور میرے ساتھیوں آپ جتنے یہاں جمع ہیں اس گھر کے اندر چند افراد ہیں، بڑا اتنا مجمع نہیں، لاکھوں کا مجمع نہیں، 60-50 ہزار کا مجمع نہیں، یہ گھر میں کتنے بندے آ سکتے ہیں؟ میری خواہش یہ ہے جتنے اس گھر میں افراد آ سکتے ہیں اللہ اتنے افراد صرف مجھے دے دے اور وہ افراد سارے کے سارے عادل ہوں، انصاف پرست ہوں، ان کے ذریعے میں پوری روئے زمین پر نظام عدل قائم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرات. اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی کا ظنی بی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ اپنا سوچ کا لیول کانٹیکٹ اوکے کرتا ہے، میں رب کائنات اس کے مطابق ویسے چلتا ہوں. دنیا کچھ کہتی ہے کہتی رہے، سوچتی ہے سوچتی رہے، تیری سوچ اور فکر جس کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے رب کائنات اسی کے مطابق تجھے عطا فرمائے گا. یہ ہے سوچ. آپ جس کو سمجھتے ہیں نا جی بچے کی کیا سوچ ہے، ڈاکٹر بن جائے، آپ کی کیا سوچ ہے انجینئر بن جائے، آپ کی کیا سوچ ہے جی سول بن جائے، آپ کی کیا سوچ ہے جی بڑا تاجر بن جائے، آپ کی بھائی کیا سوچ ہے بڑا کھلاڑی بن جائے، بھائی آپ کی کیا سوچ ہے پائلٹ بن جائے، آپ کی کیا سوچ ہے بڑا فوجی افسر بن جائے. یہ سوچے، یہ نظریات ہے، اسی کے پیچھے ساری کائنات اس ٹائم دوڑ رہی ہے. نظریہ ہے اسلام کا، یہودیت کا، اسلام کا کمیونزم کا، اسلام کا کیپٹلزم کا، اسلام کا اور لادینیت کا. آپ کو نہیں پتا، اللہ کی قسم دعوے سے کہتا ہوں، میں بھی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، لیکن ہمارے اندر ایک فکر ہے کہ ہم نے سبکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو پڑھا ہے. اور میرا ایمان ہے لوگوں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مفکر جتنا بڑا بھی ہو، جب تک وہ اس کلام کو نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عقل سلیم عطا نہیں کرے گا. جو رب اس کے ذریعے سے دل اور دماغ کے دریچے کھولتا ہے وہ کسی اور کتاب کے تعلق سے نہیں کھولتے. یاد رکھو یہ بات. آپ حیران ہوں گے، اب یہ جو اتنے معاملات ہوتے ہیں، ایک اسکول ٹیچر ہے اپنی کلاس میں بچوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہاں بھی بچوں دیکھو مسلمان اتنے قتل ہو رہے ہیں، ہاں اتنی عورتیں جا رہی ہیں، کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں میرا نقطہ نظر یہ ہے بیٹا، اگر کوئی ہستی اس پوری نظام کائنات کو چلا رہی ہوتی نا تو پھر یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا. اللہ یاد باللہ. آپ چند بندے شاید اس جملے کو سمجھے ہوں گے اس کی کیا گہرائی ہے. اب وعدے کرتا ہوں، مسلم بچوں کو ذہنیت کو لادینیت کی طرف، تاریخ کے ادوار کے اندر کوئی بھائی یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہو، کوئی بندہ تاریخ کا مطالعہ کرے، جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک ایسا کبھی دور نہیں آیا کہ کسی تحریک نے اتنی زبردست اپنا پروگرام کے تحت آگے کام کیا ہو جتنی یہ تحریک کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو الہاد پر، انکار خدا پر کھڑا کرو، مذہب سے باہر نکالو. کیا ہوتا ہے جی چھوڑو مذہب. جس طرح آج ہمارے مسلمان شادیوں کا موقع ہوتا ہے، مولوی صاحب کوئی بات نہیں، شادی کا موقع تھوڑا سا تو کچھ کر رہا ہے. یہ ان کے کلاسوں کے اندر بچوں کو جب یہ نظریہ دیا جا رہا ہے اور مسلمان خوش ہوتا ہے، جی میرا بچہ ممی ڈیڈی ہے یہ جی فلانی اسکول میں پڑھتا ہے اور فلانے میں پڑھتا ہے. آپ کبھی جا کے ان کے نصاب دیکھیں. آئیے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، کیا ان کی خواہش ہے؟ یہ ان کی خواہش ہے. کون ہے؟ بہت بڑے امام ہیں، امام جزری. یہ قرات کے اندر، شعبے کے اندر آج بھی یہاں شاید کوئی قراء اکرام اگر تشریف فرما ہو تو سب سے زیادہ تجوید کی کتاب جن قراء کو پڑھائی جاتی ہے کہ قرآن کیسے ادا کرنا ہے، وہ مقدمہ الجزری ہے. غو اللہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 255 پر ہے کہ امام جزری کا والد شادی کی، فَمَكَثَ 40 سَنَةً لَمْ يُولَدْ لَهُ، 40 سال بیگم کے پاس رہے، اللہ نے اولاد نہیں دی. دعا کریں جتنے یہاں بے اولاد بیٹھے اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کو اولاد کی دینی تربیت ادا کرنے کی توفیق نصیب. حضرت نوٹ کیجیے، حج پر گئے، فَشَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ، ماء زمزم کو پکڑا، ثم دعا، پھر ایک دعا کی، اللہم اعطی ولدا حافظا عالما، اللہ مجھے ایک بچہ ایسا دے دے جو قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، دین کا داعی بھی ہو. صرف یہ خواہش ہے، اللہ یہ تو دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 بیٹے دیے، سب سے چھوٹا بچہ امام جزری اللہ نے دیا. اللہ اکبر. آپ اپنی لائن اوپر سے سیٹ کریں، اپنی سوچ فکر.
آپ اپنا بچہ کیسا بنا رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے کا معاشرے میں نام ہو، بہت بڑا تاجر ہے، آپ کے بچے کا نام ہو بہت بڑا کھلاڑی ہے، آپ کے بچے کا نام ہو کہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یا آپ کی یہ خواہش ہے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بنا دے، آپ کی یہ خواہش ہے اللہ میرے بچے کو علامہ احسان الہی شہید جیسا بنا دے، آپ کی یہ خواہش ہے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر اسرار جیسا بنا دے، آپ کی یہ خواہش ہے اللہ میرے بچے کو ابو الاعلیٰ مودودی جیسا بنا دے۔ او لاہور کے باسیوں، میں یہاں کا نہیں، میں طالب علم ہونے کے ناطے رب محمد کی قسم ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جس طرح میرا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح میں بلیو اور ٹرسٹ اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں مجھے یقین ہے، میں مکمل دلیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کو یہ نقطہ دعوت پیش کر رہا ہوں۔ آج سے اپنی سوچ کو تبدیل کرو، معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، سوچ کو تبدیل کرو، نسل اللہ تبدیل کر دے گا، سوچ کو تبدیل کرو، اللہ تعالیٰ اسلام جھکا ہوا لولے لنگڑے کو پوری دنیا کے اندر طاقت اور پاور پھلا کے کھڑا کر دے گا۔ یہ یاد رکھو، میں نے اچانک زبان پہ نام آیا پھر وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ یہاں کافی ساتھی بیٹھے ہوں گے شاید جنہوں نے اپنی زندگی میں علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بھی ہوگا، نمازیں بھی پڑھی۔ کہاں ہے؟ بیت اللہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ حرمین شریفین گئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے، پاکستان کے دو عظیم بڑے عالم دونوں فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ کون ہے؟ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، چھوٹے سے قد کے دعوت دین دینے والے علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ ساتھ ہیں، یہ دو ساتھی۔ علامہ نے رحمہ اللہ نے بازو پکڑا، کہا جھنگوی رک دعا کرنی ہے میں۔ کہا جی، کہا اللہ تیرے خزانے کی کمی ہے، پہلی دعا اے جب موت دے شہادت کی موت ہے، دوسری دعا یہ ہے اللہ اگر جنازہ دے تو پھر اپنے نبی مسجد نبوی اپنے نبی کی مسجد میں جنازہ ہو، اللہ اگر قبر دے تو پھر قبر بھی بقی قبرستان میں دینا۔ یہ تین دعائیں کی۔ اب جھنگوی کہتا ہے دعا ختم ہو گئی، کہتا ہے ہاں، کہتا ہے اللہ میری ہن اے دعا ہے جے تو انہی دعاواں سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، پھر اے تینہ دعاواں اللہ میں نو ویکھن دی اور حق سچ ہون دی میری زندگی دے وچ میں نو توفیق نصیب فرما۔ اور پھر دیکھا کائنات نے بمب کدھر پھٹتا ہے لاہور میں، علاج کے لیے ریاض جاتے ہیں، ریاض سے مکہ اور مدینہ 1300 کلومیٹر، کم از کم 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں جا کے علاج ہوتا ہے، پھر وہاں جا کر زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے، وہاں سے پھر دوبارہ جنازہ مسجد نبوی میں لایا جاتا ہے۔ جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے پھر اللہ وہ قبر بھی بقی میں عطا فرماتا ہے۔ یہ کائنات کو دکھانے کے لیے جس بندے کا میرے ساتھ ریلیشن ہوتے ہوتا ہے، پوری دنیا ٹکر لے لے، پورے ملک اس کو ختم کرنا چاہے، میں رب جس کو دینے عزت دینے پہ آ جاؤں اس کو کوئی بھی دلیل نہیں کر سکتا۔ کب تک آپ یہ چھوٹی سوچیں گے؟ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہیں کون؟ 4 شخص ہیں، کیا نام ہے سنیے۔ یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر ہے، عروہ بن زبیر ہے، مصعب بن زبیر ہے۔ ابھی 1.5-2 ماہ پہلے میں جب عمرے سے واپسی آیا تو میں نے اس صحابی کے باقاعدہ گھر گرے ہوئے دیکھے، وہاں پر حکومت اب نئے تعمیر کرے گی، انہوں نے باؤنڈری لگا رکھی۔ تو ساتھی نے بتایا حضرت زبیر بن عوام جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ وَحَوَارِيٍّ زبیر بن عوام، ہر ایک نبی کا ایک جگری یار ہوتا ہے۔ لوگوں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگری یار زبیر بن عوام، یہ اس زبیر بن عوام کے تینوں بیٹے ہیں صحابی رسول کے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ یہ تینوں بیٹے ہیں کس کے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے۔ اور چوتھا شخص کون بیٹھا ہے؟ عبد الملک بن مروان، بیت اللہ کے اندر۔ آئیے ذرا آئیے کھل کے بات کرتے ہیں، میرا وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں چاروں، کہتے ہیں آج ہم اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ آپ کو بار بار لے جائے، ہم سب کو لے جائے، فیملیوں سمیت لے جائے،
قربان جائے قربان، بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہیں اور پھر دعائیں شروع ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اور دعائیں کرتے ہیں۔ اب مصعب کہتے ہیں دعائیں کرو جی۔ پہلے مصعب کیا دعا کرتے ہیں کہ جی میری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوفہ اور بصرہ کا امیر بنا دے، کوئی بھی اختلاف کرنے والا نہ۔ اس دور کے اندر کوفہ بصرہ اسلامی سلطنت کے بہت بڑے خزانے اگلتے ہوئے ملک تھے، سمجھے، تہذیب بھی، ثقافت بھی، سیویلائزیشن، ٹریڈیشن، علماء، فقہا۔ آپ نے سنا ہوگا تاریخ کے اندر وہ جناب جب تاتاریوں نے حملے کی تو دریاؤں کا رنگ کالا ہو گیا، کتابیں دریاؤں میں جب ڈالی گئی سب کچھ ضائع کر دی۔ بڑے نامور علماء پیدا ہوئے کوفہ اور بصرہ کے اندر۔ اب دوسرے عبداللہ کہتے ہیں میرے بھائی میری خواہش یہ ہے اللہ مجھے مکہ مدینہ کا امیر بنا دے، ارض حجاز کا، اور کوئی بھی میرا اختلاف کرنے والا نہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا عبد الملک بن مروان ہے، کہتے ہیں میرے بھائیو تم دونوں نے بڑی چھوٹی خواہشیں کی ہیں، میری آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے پوری روئے زمین کا خلیفہ بنا دے، کوئی اختلاف کرنے والا نہ۔ یہ آرزو ہے، تمنائیں ہیں، یہ خواہشیں ہیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کس کس لیول کے بندے ہیں۔ میں نہیں جانتا آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، میں نہیں سمجھتا، میں ایک آپ کو عام کلیہ دے رہا ہوں، جیسی آپ کی سوچ ہوگی رب کائنات ویسے آپ کے ساتھ مسئلہ کرے گا۔ قربان جائے قربان، تینوں نے دعائیں کی، تینوں کی دعائیں قبول ہوئی، اور تینوں کے ساتھ اسی بھی جگہ اسی کے ملک میں آخر میں وفات ہو گئی۔ اب ایک شخص ابھی بھی باقی ہے اور وہ کہتے ہیں تینوں مل کر عبداللہ آپ سر جھکائے ابھی تک خاموش بیٹھے ہو، آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہنے لگے میری خواہش یہ ہے، تم نے جو مانگا مانگ لیا، میری خواہش یہ ہے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں عالم بعمل بن جاؤں، اللہ کے قرآن کو سیکھوں، حدیث کا حافظ بن جاؤں، جب تک زندہ رہوں لوگ مجھ سے دین کا علم سیکھیں، اور جب فوت ہو جاؤں اللہ مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ اب آپ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ان تینوں کی خواہشات اللہ کے ہاں بڑی ہے یا عبداللہ کی خواہش بڑی ہے؟ اور پھر دیکھا لوگوں نے عبداللہ نے علم حاصل کیا، اللہ نے اس کو اس مقام یہ بھی عطا فرمایا، اور عروہ نے یہ دعا کی تھی میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے کو عالم بعمل بنا دے، اللہ میرے اس کو دین کا عالم بنا دے، اللہ مجھے حدیث کا حافظ بنا دے، اللہ میرے سے دین کا کام لے، جب میں فوت ہو جاؤں پھر میرے کو اللہ جنت کا پروانہ دے دے۔ ہاں اچانک یاد آیا البدایہ والنہایہ کے اندر یہ عروہ بن زبیر ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ آج یہ واقعہ فلسطین کے اندر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ واقعہ پہلے بھی ہوا تھا صحابہ کی اولادوں میں، آج فلسطینیوں نے زندہ کیا ہے۔ شاباش ہے فلسطینی لوگوں کو، اللہ کی قسم یہ انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، انجیکشن نہیں ہے، ٹانگ کاٹتا ہے اور وہ بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اور ادھر یہی عروہ ہے جو یہ خواہش کرتا ہے۔ اور عروہ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں ٹانگ کاٹتے ہیں، کینسر ہو گیا ہے ورنہ آپ فوت ہو جائیں گے، پوری ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں کہتے ہیں میرا پاؤں میرے سامنے لاؤ، البدایہ والنہایہ کے اندر سامنے لایا جاتا ہے، پاؤں کو ایسے اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے میرے پاؤں، واللہ اللہ کی قسم، یہ جملہ آپ سن کے یہاں سے تو چلے جائیں گے لیکن کچھ میرا ایمان ہے۔ ایسے بھی اہل ایمان نوجوان بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی ایسا کریں گے۔ عروہ کہتے ہیں پاؤں کو ایسے اٹھا کے واللہ اللہ کی قسم اے میرے پاؤں، اللہ جانتا ہے انی ما مشیت علیک علی معصیت قط، میرے پاؤں تو مجھ سے جدا تو ہو گیا ہے پر میرا رب جانتا ہے میں ایک مرتبہ بھی تجھ پر گناہوں چل کر گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں گیا۔ حضرات آپ جمعہ سنیں اور چلتے جائیں اور دامن جھاڑ کے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہی نہیں ہے کہ اصلاح کر کے اٹھے، کیونکہ رب تو یہ کہتا ہے
कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। रब्बा मैं जवानी है जैसी जिना कर बैठा, अल्लाह कहते आ दुआ सुबह माफ कीते, अल्लाह सूद ले लिया था माफ किया तौबा कर, अल्लाह जोश और जवानी में था कत्ल कर बैठा, अल्लाह कहते माफ किया। आगे चल सोच बड़ी कर, बड़ी जात के साथ अपना लिंक लगाने पड़ा है, अपना राब्ता बढ़ाने लगा है, अपनी सोच को बढ़ाकर, दावत को बढ़ाकर, सीने को कुशादा कर, सोच और फिक्र को भी बढ़ाकर। अल्लाह ये कहता है, अब उर्वा जब ये कहता है क्या ऐ मेरे पाँव तू गवाह है आज तक मैं तुझ पर कभी भी गुनाह की तरफ चल के नहीं गया। ऐ मुसलमान, ऐ लाहौरी, मैं मिंबर पर खड़ा हुआ, रब्बे मोहम्मद की कसम है ये बात नहीं कह सकता, लेकिन ये दावत देता हूँ लोगों, अपने आप को और आपको अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ, अल्लाह की जहन्नम से डर जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, लोगों को अल्लाह के करीब करो। अल्लाह ने आपको जहाँ भी तौफीक दी है, दुकानदार हो मैं नहीं जानता सच बोलने वाले बन जाओ, मजदूर हो अपने मालिक की इताअत करो। अगर आपको मालिक दुकान सुपुर्द कर देता है खयानत ना करो। नौजवान हो अपनी निगाहों को हिफाजत में लाओ। अगर गुनाहों का खदशा है, माल नहीं है, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाह, अल्लाह ये कहता है तुम फकीर हो शादी करो, अल्लाह ये कहता है इस शादी की वजह से मैं तुम्हें मालदार कर दूंगा। आप अपनी सोच तो बड़ी करें। ये लाहौरी ताजर, ये बेचारे BZU में और ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले ये कहते हैं हजरत कि जनाब बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होगा। ये इनका नुक्ता, ये एनालिसिस कुरान की आयत के खिलाफ है। अल्लाह ये कहता है फकीर होंगे निकाह करेंगे मैं इन्हें मालदार कर दूंगा, और ये कहता है माल आएंगे फिर शादी करूंगा। टक्कर ले लो अल्लाह से। अल्लाह इसलिए मुसलमानों को जलील और रुसवा करता है। ये साफ नुक्ता है, ये वादे नुक्ता है, कोई छुपी और ढकी बात नहीं है। आप देखें ना तारीख के अंदर, अभी 3 साल पहले की बात है, मैं मुतालिया कर रहा था, किताब बड़ी अच्छी है, कोशिश करता हूं बार बार पढ़ूं। उनमें से वो एक वाकया फिर याद आया मेरे जहन में। ख्वाहिश पर जो चीज मेरा नुक्ता है, ख्वाहिश पर 5 मिनट मेरे रह गए। ख्वाहिश पर जो कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मलका जुबैदा है, हारून रशीद की बीवी है। आज भी जो लोग पुराने, अगर आप में से कोई ऐसे बैठे हैं सऊदी अरब काफी अरसा रह के आए, तो आज भी वो जानते हैं जब मलका जुबैदा गई, उसने देखा जो मुअतमिरीन हैं हज करने वाले, इनको पानी की बड़ी परेशानी, कोई बंदोबस्त नहीं है। आप जानते हैं पहाड़ सख्त संगरीले, कोई माहौल नहीं है। अब तो अल्लाह ने बड़ी नेमतें दे दी, हर चीज मौजूद है। उस दौर के अंदर कि ये नहाएंगे कैसे, वुजू कैसे करेंगे, इतने रश होता है। उसने एक बंदे को बुलाया मेमार को, कहा ऐसा करो नहर यहां तक पहुंचाओ। आज भी नहर जुबैदा के नाम से सऊदी अरब की हिस्ट्री मालूम करें तो वो आज भी मौजूदा हुकूमत भी, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने खबर पढ़ी कि वो उसको जारी करने का दोबारा सोच रहे हैं। मलका जुबैदा ने कहा जी आप वहां से नहर लेके आए। वो गए, उन्होंने कहा दोबारा सर पकड़ के इंजीनियर के जुबैदा यहां नहर नहीं पहुंच सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा पहाड़ के सीनों को चीर कर यहां तक नहर लानी पड़ेगी, और ये कोई मामूली काम नहीं, पहाड़ चीरने पड़ेंगे। उसने कहा अगर तुम्हारे एक हथौड़े पर एक सोने का सिक्का भी लगेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। सोच देखिए, सोच मैं जो जिक्र करना चाहता हूं। अब वो अल्लाह अकबर, काम शुरू हो गया। अल्लाह ने उससे काम लेना था, नहर जारी कर दी। अब वो दरिया फुरात के किनारे ऐसे खड़ी थी और वो मेहमान आए कि मलका ये वो हिसाब किताब है, सारी चीजें हो गई हैं, ये हिसाब किताब है और ये कर। उसने अपने दोनों हाथों में ऐसे रजिस्टर उठाया और वो खड़ी थी, नीचे दरिया बहता था, ऐसे ही उठाया रजिस्टर और दरिया बुर्द कर दिया। वो जो इंजीनियर थे सर पकड़ कर खड़े गए, उनके पैरों से जमीन निकल गई कि पता नहीं अब इसको कैसे कहेंगे, भी इतना खजाना लगा है, हिसाब किताब तो बर्बाद हो चुका, ये हम कैसे कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको। उसने कहा हाँ भाई बताओ कितना हिसाब है। वो डरते डरते उन्होंने कहा जी इतना हिसाब है। कहा
پیچھے سے اشارہ کیا جتنا یہ کہتے ہیں انہیں خزانے سے اتنا دے دو، ایک ہی جملہ کہا انہیں دے دو، پھر وہ چلا گیا۔ زبیدہ نے ایسے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور پھر یہ جملہ کہا، اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، کوئی حساب نہیں کیا، میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن تیرے پاس ہو تو بھی حساب نہ کر۔ اللہ آپ اپنی سوچ بڑی کریں، اپنی سوچ بڑی کریں، کسی کا تعاون کریں چھپ کر کریں۔ کہاں یاد آئے مجھے اسماعیل سلفی، بہرحال میں وقت ذکر کرتا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ اچھا گھر بنا لو، رب محمد کی قسم ممبر پر کھڑا ہو کے کہتا ہو ہماری یہ عرض نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، جب میں گزرتا ہوں موٹر سائیکل پر ہوتا ہوں، لوگوں کو اچھی گاڑیوں میں دیکھتا ہوں، میں ہمیشہ دیکھ کے یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ان جو تو نے دیا ہے اس میں برکت دے، میں اللہ تیرے دین کے لیے اگر کچھ کروں تو مجھے اس سے بھی اچھا دیتا کہ دین کا کام اچھا کر سکوں۔ اللہ کی قسم یہ کیا خواہش ہے؟ مال سے سکون ملتا ہے، لوگوں کی نفری سے سکون ملتا ہے۔ او بھائی آپ کسی نہ کسی گروپ سے، کسی نہ کسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہوگا نا۔ ابھی الیکشن ہو گئے تو دیکھیں آپ لوگ کتنا کمپین چلاتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، دکاندار سے ناراض ہو جاتا ہے، ووٹ تو اتنے پاڑے۔ وہ کبھی جنت کے لیے بھی اتنی کوشش کی ہے؟ فلسطین کے لیے روڈوں پر نکل آتے ہیں، نکلنا چاہیے۔ میں ایک داغ دل سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیا آپ ویسے مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ مسجد نماز میں خالی پڑی ہوتی ہے؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا؟ یہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کون سی ایسی مارکیٹ ہے جو فجر کے ٹائم آپ کو کھلی ملے؟ کیوں فجر کی نماز رہ جاتی ہے؟ آپ کی سوچ صرف یہ ہے کہ محنت کریں گے کچھ ملے گا، اور اللہ یہ کہتا ہے میں تیرے تے راضی ہوں گا تو تینوں دیا گا۔ سوچ کر لو، آپ جتنا حاصل کرو، جو کچھ بھی کرو، اللہ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو پھٹیکوں میں ڈالے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہوا۔ میرا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھ گناہگار طالب علم کے اور آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ جو میں نے میرے بھائی بات کی، اگر آپ کے دل میں بات اتر گئی تو یہ میرے اس خالق اور مالک کی توفیق ہے کہ اس اللہ نے اس گناہگار طالب علم کو بولنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ اسی کا کمال ہے۔ اگر کوئی کمی ہے، کوئی غلط جملہ ہے تو میرے بھائیوں وہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری اصلاح کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی علیہ الصلوۃ کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایسا ہے اور اس نے کہا اللہ کے نبی ہلاکت الاموال منقطعت السبل، راستے ہلاک ہو گئے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، مال برباد ہو گئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ممبر پر ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ادھر ممبر پر ہی دعا کی ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ تو آج جمعہ سے پہلے بھائی ہمیں بیٹھے تھے تو آپ سب سے پہلے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اللہ ہم سب کے سب گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کے سب گناہ چھوٹے بڑے معاف فرما، ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں میری والدہ کی طرح، اللہ انہیں صحت عافیت والی زندگی نصیب فرما، جن کے ہم میں سے والدین فوت ہو گئے میرے والد کی طرح ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ یہ میرے بھائی ہیں ہم میں جو بھی یہاں مقرود ہیں تو اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، اللہ جو نوجوان بھائی ہیں اور اپنے لیے اچھے رشتوں کے متلاشی ہیں اللہ انہیں اچھے رشتے نصیب فرما، جو بھائی بیٹھے ہیں بہنوں کے لیے پریشان ہیں، والد بیٹوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کو دوبارہ
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا موتی فرما بردار بنا۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ فلسطینوں کی مدد و نصرت فرما اللہ، فلسطینوں کی مدد و نصرت فرما اللہ، فلسطینیوں کو یہودیوں کے چالوں سے محفوظ فرما۔ مسجد اقصیٰ میں ہم سب کو اللہ اسی طرح اکٹھا فرما، وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک نصیب فرما۔ اللہ اہل اسلام کے دل بڑے تڑپتے ہیں میرے مالک، یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اللہ بس ہم سے اب راضی ہو جا۔ تجھے تیرے صفت رحمان رحیم ہونے کا واسطہ وہاں بھی اور یہاں بھی امن نصیب فرما، اس ملک کو اللہ عزت عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک صالح حکمران نصیب فرمانا، اللہ عدل و انصاف والا حکمران نصیب فرمانا، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانا، اور اللہ ہم کو ہی دنیا میں جب تک رہیں اچھی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ آمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كشمير، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في تشيتشا وفي بوسنيا وفي افغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔